بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات، مسئلہ درود و سلام ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ درود و سلام جو حقیقی شرعی دینی اسلامی ہے، اس کا کوئی مومن مسلمان منکر نہیں ہے۔ یہ درود و سلام ہی ایک ایسا عظیم اور مقدس مسئلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود و سلام سے کسی کو کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر نیچا دکھانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ اہل حدیث درود و سلام کے منکر ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے، یہ الزام ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اہل حدیث نہ درود کے منکر ہیں، نہ سلام کے منکر ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم فرما دیا ہے تو ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم سلام تو پہنچانا آپ پر جانتے ہیں، جب پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کی تو ہمیں سمجھ ہے، یہ درود پڑھنے کا کیا معنی اور مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو سمجھا دیا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اصحاب محمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ کتب احادیث میں یہ درود پاک موجود ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، جب تک ہم محمد رسول اللہ پر درود نہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دعا تو مانگتا ہے لیکن مجھ پر درود نہیں پڑھتا تو اس کی وہ دعا آسمان زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ کہنا کہ یہ درود کے منکر ہیں سراسر بہتان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے خلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر یہ خود فاتحہ نہیں پڑھتے اور نماز جنازہ میں درود بھی نہیں پڑھتے، اس لیے یہ جملے ان کے اوپر خود صادق آتے ہیں۔ ہم نماز جنازہ ہو، پنجگانہ نماز ہو، جمعہ ہو، عید ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب تک اس میں فاتحہ نہ پڑھ لیں وہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں یہ فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔
اس آدمی کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ یہ لا نفی جنس کا ہے، جس جنس پہ واقعہ ہوتا ہے اس جنس کی کلی طور پہ نفی کر دیتا ہے۔ یہ وہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو کسی قسم کا کوئی الہ حاجت روا غوث داتا گنج بخش غریب نواز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ وہی لا ہے، لا نبی بعدی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ذلی برودی تشریح وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لا جنس کا ہے، یہ وہی لا ہے، لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جنازہ میں یہ درود بھی نہیں پڑھتے، ہم درود بھی اللہ کے فضل و کرم سے نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں۔ اگر درود نہ پڑھیں تو نماز جنازہ کو بھی ہم مکمل نہیں سمجھتے۔ یہ جو الفاظ پڑھتے ہیں وَجَلَّ ثناؤ کا وغیرہ، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہیں ان کے پڑھے بغیر تو نماز ہوگی نہیں۔ یہ جو پڑھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ درود کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں یہ رسول سے ثابت ہی نہیں، اس لیے ہم اس کے منکر ہیں۔ جو ثابت ہے اور ہم اس کے منکر نہیں، جس کے منکر ہیں وہ رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ امام کی کافی سمجھتے ہیں، امام کی فاتحہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتی ہے، جب امام نے پڑھ لی تو مقتدیوں کی ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں ایک تو یہ بات بھی غلط ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام کا وضو کافی ہے، امام کی پشت سیدھی کی ہوئی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نماز نہیں جس کی پشت سیدھی نہیں، اور اس آدمی کی نماز نہیں جس کی طہارت نہیں، یعنی جس کا وضو نہیں ہے۔ تو کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہمیں امام کی پشت سیدھی کی ہی کافی ہے، امام کا وضو ہی کافی ہے، امام کا رکوع کافی ہے، امام کا سجدہ کافی ہے، امام کی تسبیحات کافی ہے، امام کا سلام کافی ہے، امام کا؟ تو میرے بھائیوں، امام کی نماز کے اندر کوئی چیز بھی یہ کافی نہیں سمجھتے۔ ہر چیز آپ بذات خود ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو باقی چیزوں پر امام کے مسئلے پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ فاتحہ کے ساتھ ہی یہ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ تو میں آج کے اس درس میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کی فاتحہ ہمارے لیے کافی ہے، امام کس لیے ہے؟ تو نماز جنازہ میں تو ان کا امام بھی فاتحہ نہیں پڑھتا،